الحمدللہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد النبی الاصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، سب سے پہلے صلاۃ ادا کیجیے نبی محترم امام الانبیاء کے ذات اقدس پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف حجازی، خادم ادارہ عرفان الفرقان، آستانہ عالیہ صدر آباد شریف، استان میں اسٹاف بہاری سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ درس قرآن کے جو سلسلے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اسی ادارے کے تحت عرض کیے جاتے ہیں، اور آپ سننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایم اشرف حجازی سیفی یہ چینل کا نام ہے، اور فیس بک پر بھی آئی ڈی اسی نام پر ہے، ایم اشرف حجازی سیفی۔ یہ مختصر سا کلپ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ تقویٰ، متقی، متقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو شک کے بغیر ہے، یعنی یہ کتاب یقین ہے، اور اس سے ہدایت کون حاصل کرتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ روشنی کون حاصل کرتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ صراط المستقیم کون حاصل کرتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ سیدھے راستے پر کون چلتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ اس کے رموز کون جانتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ اس کے راز کون جانتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ اس کے اسرار کون جانتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ اس کی حقیقتیں کون جانتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ یعنی قرآن پاک آفاقی یونیورسل کتاب ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ کائنات میں ہے۔ کائنات کو سمیٹو تو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو کھولو تو کائنات ہے۔ اور یہ قلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز مقدس ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر کائناتیں موجود ہیں۔ اس میں کائناتیں موجود ہیں، کائناتوں کے راز موجود ہیں، کائناتوں کے اسرار موجود ہیں۔ جی تو یہ اس لحاظ سے مختصر سا کلپ دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ تھک بھی نہ جائیں سنتے سنتے۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے پر بھی وہ انگلی لگا دیجئے گا۔ تو اللہ کہتا ہے اس کو روشنی وہی پائے گا جو متقی ہے۔ حالانکہ غیر مسلموں نے بھی، سائنسدانوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، ایجادات بھی کی ہیں، کچھ بنایا بھی ہے، کچھ تخلیق بھی کیا مادے سے، کچھ چیزیں بنائی بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ بھی متقین ہوئے؟ نہیں، ان کو متقین نہیں کہا جائے گا، کیونکہ غیر مسلموں نے جو ایجادات کی ہیں قرآن عظیم کی روشنی میں، تو اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی سے روشنی پا لیتے ہیں۔ یعنی غیر مسلم سائنسدانوں نے، ایک تو وہ سائنسدان ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، تجربات کے ذریعے، مادے پر تحقیق کے ذریعے ان کے انالیسس کر کے توڑتے اس مقام پر پہنچ گئے، تو حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ جو آخری ترتیب ہے، آخری ترکیب ہے، یہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے، تو اللہ کے قائل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ ان کے سامنے کتاب پیش کی گئی اور ان کے سامنے رسالت بھی پیش کی گئی، تو وہ ایمان لے آئے اس کی حقیقتوں پر، اس کے رازوں پر، اس کے اسراروں پر، کہ واقعتاً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی نازل ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم بات کرتے ہیں مسلمان سائنسدانوں کی، اور یاد رکھیے کئی سائنسدان مسلمان ہو گئے اور ہو رہے ہیں اس کتاب کو ہی پڑھ کر، اس کے ایکسپیریمنٹ کر کے اور اس پر تجربات کر کے انہوں نے، یعنی کتاب نے ان کے تجربات کی تصدیق کی ہے، ان کے تجربات نے کتاب کی تصدیق نہیں کی، بلکہ کتاب نے ان کے تجربات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ یاد رکھیے کسی بھی سائنسدان کا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تجربہ، کوئی بھی مشاہدہ جب تک قرآن پاک کے مطابق نہیں ہو جاتا وہ قانون نہیں بنتا۔ مگر جو غیر مسلم سائنسدان ہیں
ان کی ایجادات یا ان کی ترقیاں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ مومنین کے خلاف ہیں، یہ اسلام والوں کے خلاف ہیں، اسلامی ملکوں کے خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے وہ متقی نہیں ہوتے، کیونکہ متقین کی جو علامت قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے متقین کون ہیں۔ مختصر کلپ میں عرض کرتا ہوں، پورے قرآن پاک میں یہ بھرا پڑا ہے، اور جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو واللہ یحب المتقین، اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو محبوب لگتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جی اب علامات مختصر طور پر یہ ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، امداد فقراء کی، مساکین کی، غریبوں کی، یتامہ کی، بیواؤں کی، بچیوں کی جو نادار ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ فقیر بھی مسجد اور مدرسہ اور آستانہ جستان میں اسٹاف بنا رہے ہیں، زیر تعمیر ہے، وہاں بھی لوگ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ پر خیر کرے تو اللہ کہتا ہے وہ متقین ہیں جو خلوص دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے خلوص بہت بڑا ہپناٹزم ہے، خلوص لازمی ہے، خلوص کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب چوتھی علامت ان کی کیا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور حضور کے بعد، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ آپ کے بعد کوئی کتاب آئے گی، اس لیے یہ آخری کتاب ہے اور آخری رسول ہیں۔ تو متقی وہ ہے جو ان پر ایمان لائے، ان کی کتاب پر ایمان لائے۔ ان کے بعد اگر کسی کی نبوت مانی جائے گی تو پھر متقی نہیں ہے، وہ جاہل مطلق ہوتا ہے۔ اگلی نشانی جو پانچویں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ آسمانی کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگلی صفت یہ ہے وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کہیں جانا ہم نے اس کا سامان کر لیتے ہیں، کہیں پہنچنا ہم نے اس کا سامان کر لیتے ہیں، عیب سے بچتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ظلمت سے بچتے ہیں، نور کی طرف جاتے ہیں، اندھیرے سے بچتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، صراط جحیم سے بچتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف جاتے ہیں، جی کائناتی سرور سے بچتے ہیں، جی اور عین حضور کی طرف جاتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اگلی علامت ہے، اپنے عہد کو، والموفون عہدہم اذا عہد، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کٹ جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، کچھ ہو جائے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ اشیاء سے پرہیز کرتے، حرام نہیں کھاتے بیٹا، وہ حلال کھاتے ہیں۔ حلال میں برکت ہے، بہت برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ آگے نویں علامت، اللہ کی اطاعت اور اس کے آخری رسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ 10ویں علامت، غصے کو دبا لیتے ہیں۔ متقی ہوتا ہی غصے کو دبا لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں، جس پہ غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ 11ویں علامت یہ ہے لوگوں کو ان کی غلطی کے باوجود وہ معاف کر دیتے ہیں۔ 12ویں علامت یہ ہے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو انہیں اللہ کا عذاب، توبہ اور استغفار کرتے اور اللہ کی طرف فوراً رجوع کر لیتے ہیں وہ لوگ، جی جس کی وجہ سے صورتحال ان کے لیے کھول دی جاتی ہے اور وہ درستی پر قائم ہو جاتے ہیں، وسواس کو دور کر دیتے ہیں، خیالات کو دور کر دیتے ہیں۔ جی یہ مختصر سی علامات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں متقین کی۔ دوسری انشاءاللہ نشست میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو، ساتھیوں کو آپ سے گزارش ہے کہ ان دروس قرآن کو جو دیا جاتا ہے یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی آگے سے آگے شیئر کیجئے، آگے سے آگے روانہ کیجئے، میری عاقبت بھی بن جائے، آپ کی عاقبت بھی بن جائے، ہر بچہ سنور جائے، ہر بچی سنور جائے، ہم صاحب حیا بن جائیں، ہم صاحب شرم بن جائیں، ہم صاحب عدل بن جائیں، ہم صاحب انصاف بن جائیں، ہمارے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔
سید کونین کی محبت سے دل لبریز ہو جائیں۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو اپنے محبوب کی طرف لگا دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دے، قرآن پاک کی سمجھ دے، قرآن متقی تک منزل تقویٰ حاصل ہو جائے تاکہ ہم قرآن کو، کائنات کو سمجھ سکیں۔ جی اللہ مظاہر اللہ تعالیٰ کے تجلیاں ہیں، یہ اللہ کے نور ہیں، یہ اللہ کے رنگ ہیں۔ جی یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت بھی عطا کرے، حقیقت بھی، شریعت بھی، طریقت بھی، ہر اصل چیز شریعت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقتوں سے آشنا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ ایم اشرف حجازی سیفی یہ چینل کا بھی نمبر ہے، نام ہے، اور یہ میرے فیس بک کا بھی نام ہے، آئی ڈی ہے، اور میرا پیج بھی ہے عرفان الفرقان کے نام سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور چیزوں کو شیئر بھی کیجئے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اس چینل کو۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مل کر اور مجھے آپ کے ساتھ مل کر عدل، انصاف، حضور کی محبت، حضور کا پیار، قرآن پاک کا علم، قرآن پاک کے رموز، قرآن پاک کے اسرار، نیکی، ہدایت، یہ شمع رسالت سے حاصل کی ہوئی روشنی سے دوسروں کو بھی مستفیض کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔